سورۃ الرحمن عروس القرآن، یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضور نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں، آراستہ پیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیور پہناتے ہیں، تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کی، اسے خوب سجایا۔ اس میں الفاظ کا در و بست، اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ قراء جو ہے خاص طور پر مصر کے قراء، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے۔ جس طرح قرآن کے انٹرنسک میوزک کو انہوں نے واضح کیا، واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، شیخ محمود خلیل الحسن، یہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کے اس غنا میوزک، یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کچھ توہین کر رہا ہوں قرآن کی، حضور نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، تغنو، اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوش الحانی کے ساتھ پڑھو، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں، اچھی سے اچھی آواز میں خوش الحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے، حضور کو بہت پسند آئی ان کی قرات، کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے۔ اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے، بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے کسی چیز کو نہیں سنے گا، ہمیں نظر نہیں آتا نا، ہمیں معلوم نہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگاتا ہے خود اللہ۔ یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے، وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے، ایک ایک کمرہ، ایک ایک کوئی حجرا، ایسے ہی تو گھر تھے نا صحابہ کے، لہذا حضور پاس سے گزرے، آواز آئی، کافی دیر سنتے رہے، اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا۔ جس طرح حضرت داؤد، لہن داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے، قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ، اور پہاڑ وجد میں آتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے، تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا، حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے ابو موسیٰ اشعری اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا۔ بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن صوتی، حسن لفظی، یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان۔ لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے آئے، جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیز ہے۔ پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن، ایک آیت ہو گئی۔ رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان۔ کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت۔ ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خدا بنا۔ نام اچھی طرح سن لیجیے اس حضور کی قول کو، حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خدا بندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ جواب نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خدا بندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے۔ پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں۔ آپ انداز کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خدا بندی کے ضرورت مند ہو تو تاب دیگرا چے رسد، ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خدا۔ اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان 2 الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان، اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے 2 نام بنتے ہو اللہ کا، لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی۔ رحیم صفت مشبہ ہے، رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہے گے، اور رحمان اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، ہیجان کی کیفیت، طوفانی کیفیت ہے، رحمت خداوندی کا طوفانی جوش، وہ ہے رحمان۔ آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں، آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان۔ پیاسا مرا جا رہا ہو انا عطشان۔ بہت غضبناک ہوگا غضبان، غضبان آصفہ قرآن میں آیا، بہت غضبناک۔ رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مارے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام۔ اب آگے چلیے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن، ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے۔ اچھا آپ یہ سوچئے جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ سائنس کا علم کس نے دیا؟
اللہ علم آدم الاسماء کلہا، وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا ازل میں، یہ اسی کا ظہور ہے، یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی۔ اور دوسرے علم ہے وہ اسپیسی اللہ، لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے۔ لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن، نوٹ کرتے جائیے، چوٹی کی چیزیں جمع کی۔ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان، اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کی؟ زمین کس نے پیدا کی؟ فرشتے کس نے پیدا کی؟ کیا مطلب خلق الانسان؟ اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمیکس، اس کی تخلیق کی معراج، اس کے تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے۔ یہ ہے کہ جو مسجود ملائک بنا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تو تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان، علموں میں سب سے اونچا علم قرآن کا، اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان۔ تقاضے پورے کرو۔ تقاضے کیا ہے؟ ایمان ہے تو عمل درست ہونا چاہیے، ایمان ہے تو جہاد ہونا چاہیے، ایمان ہے تو جان اور مال کھپانی چاہیے۔ تو جو ایمان دوسرے لوگ جس طرح لائے ہیں، حمزہ بھی تو ایمان لائے ہیں، آخر ان کا راستہ تو میں نظر نہیں آ رہا۔ ابو بکر ایمان لائے ہیں، ان کی طرح ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لائے؟ سفیہ کا لفظ تو سبھی جانتے ہیں، یہ سفہاء کسے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے پڑھا تو بہت مرتبہ ہوگا ان آیات کو، کبھی سوچا کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ ابو بکر کو کہہ رہے ہیں، وہ حمزہ کو کہہ رہے ہیں، وہ عمر کو کہہ رہے ہیں۔ ان کی تو مت ماری گئی، غر ہؤلاء دینہم، انہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں۔ 2 مرتبہ حضرت ابو بکر نے وہ کام کیا ہے کہ ہر ورلڈلی وائڈ انسان یہ کہے گا کہ حماقت کی ہے، جس کے سامنے دنیا ہے۔ جب ہجرت کے لیے حضور تشریف لے جا رہے تھے، 40,000 درہم کا سرمایہ تھا، جبکہ حضرت ابو بکر ایمان لائے، مکے کے چوٹی کے تاجروں میں جو ملک التجار کہلاتے، تجار کہلاتے، لیکن اب وہ روپیہ کہاں خرچ ہوا؟ بلال کو خریدا، روپیہ دے کے خریدا یا ویسے ہی خرید لیا؟ آزاد کر دیا۔ ابو فقی کو خریدا، آزاد کر دیا۔ 6 ہیں غلام اور کنیز محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے، جن کو ابو بکر نے اپنے پیسے سے خریدا اور آزاد۔ یہ روپیہ تو پگھل رہا ہے نا، جو تھوڑی بہت پونجی رہ گئی ہے، تو جب حضرت حضور ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے، وہ ساری پونجی اپنے ساتھ لے گئے، گھر والوں کو چھوڑ کر گئے، بوڑھا باپ، اندھا ابو قحافہ، بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے۔ اور یہ ابو بکر ہے کہ جن کی 3 نسلیں ایک وقت میں موجود تھی مسلمانوں کی۔ ابو قحافہ مومن، ابو بکر مومن، اور ابو بکر کی اولاد میں عائشہ، اسماء اور ابو بکر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر، یہ کون ہے؟ تو 3 نسلیں جس کی بیک وقت رہی ہیں ایمان میں، وہ شاذ لوگ ہیں، ان میں ابو بکر۔ لیکن یہ کہ اس وقت تک ابو قحافہ ایمان نہیں لائے تھے، والد نابینا تھے، تو والد ہے، بیٹیاں ہیں، حضرت عائشہ، حضرت اسماء، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بیوی ہے، کچھ نہیں چھوڑ کے گئے، ایک پیسہ تھا۔ جب باپ کو معلوم ہوا بیٹا چلا گیا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، سخت غصے میں ہے، پیٹ تاب میں ہے، اب ہمارا کون والی وارث ہوگا؟ کون ہے ہماری خبرگیری کرنے والا؟ بیٹیوں سے، پوتیوں سے اپنے پوچھتے کچھ چھوڑ کے بھی گیا کہ نہیں؟ تو کہا آپا جان، کیا کیا انہوں نے؟ کبھی پڑھے ہیں واقعات؟ کچھ کنکر روڑے لیے، ایک کپڑے میں پوٹلی بنائی اور اندھے دادا کا ہاتھ اوپر پھروایا، دیکھیے دادا جان یہ چھوڑ گئے ہیں، یہ مال ہے، یہ سونے اور چاندی کے سکے ہیں، ابا جان ہمیں ایسے نہیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ واقعہ کیا ہے کہ ایک پیسہ نہیں چھوڑا ابو بکر نے گھر والوں کے لیے، سب کچھ لے گئے کہ کیا پتا محمد کے ساتھ جا رہا ہوں، کس وقت کیا ضرورت پیش آ جائے۔ تو یہ تو عقل مندی کی بات، اپنے غریبانوں میں جا کے آپ یہ عقل مندی کریں گے، کہیں چاہے نہ، یہ بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ اس کو کون ہم میں سے عقل مندی کہے گا۔ اسی طریقے سے جب غزوہ تبوک کا وقت آیا، وہ واقعہ تو بہت مشہور، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے پاس اتفاقاً پیسہ بہت تھا، میں نے یہ سوچا دل میں کہ اس مرحلے پر تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا۔ مسابقت ان میں بھی تھی، لیکن نیکی کی مسابقت، خیر کی مسابقت، انفاق فی سبیل اللہ کی مسابقت، تو میں نے سوچا کہ میں بازی لے جاؤں گا۔ میں نے کیا کیا، کل دولت جو تھی اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر رکھا اور ایک لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نے پوچھا کہ عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہ جی ہاں، نصف کیا میں نے، نصف اللہ کی راہ میں حاضر ہے، نصف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ آئے ابو بکر، پوچھا حضور نے ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہ نہیں، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا کچھ نہیں تھے۔ یہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، مجھے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں۔ یہ کام جو ہے تو یہ جن کا ہم اس وقت ذکر پڑھ رہے ہیں منافقین، ان کے نزدیک حماقت تھی یا عقل مندی تھی؟ یہ سمجھداری تھی یا بے وقوفی؟ وہ ہے جو بات کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ،
भले लोगों की तरह जैसे दूसरे लोग ईमान लाए हैं। वो क्या कहते हैं, अनुमिनु कमा आमन सुफहा अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून। आगाह हो जाओ, असल अहमक ये है, असल बेवकूफ ये, इन्हें नहीं पता कि हकीकत क्या है, नफा क्या है, नुकसान क्या है। वो जो बात मैंने सूरह अस्र में बयान की थी, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। जिसके ज़हन और कल्ब पर ये सूरत कंधा हो जाएगी, उसके नजदीक अक्लमंदी ये है कि सब कुछ अल्लाह के राह में लगा दो। जिसके दिल में ये बात बैठी नहीं, उसके लिए अक्लमंदी ये है कि बचा बचा कर रखो, छुपा छुपा कर रखो, संभाल संभाल कर रखो। अक्लमंदी का उसमें तकाजा कुछ और, इसमें तकाजा कुछ और। लेकिन यहाँ भी फरमाया वलाकिन ला यअलमून, इन्हें अभी इल्म नहीं है इसका। इससे पहली आयत में भी फरमाया वलाकिन ला यशऊरून, इन्हें शऊर नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा था, ये वो गैर शऊरी निफाक है, ये बढ़ता चला जा रहा है। पहले झूठा बहाना था, फिर झूठी कस्में हुई, फिर दुश्मनी हो गई सादिकुल ईमान, जो जान और माल लगा रहे हैं, निछावर कर रहे हैं, परवाना वार अल्लाह पर, अल्लाह के दीन के ऊपर निसार कर रहे हैं अपने आप को, उनसे अदावत, उनसे दुश्मनी, उनका बुग़्ज़, ये थर्ड स्टेज तक पहुंच गए। अब भी वो अपने आप को मुनाफिक नहीं समझ, वो समझते अक्लमंद तो हमें, ये तो बेवकूफ है हम हैं। असल में भाई समझ के चलना चाहिए, तेल देखनी चाहिए, तेल की धार देखनी चाहिए, दाएं बाएं चल देखना चाहिए, हिफाजत का भी ख्याल होना चाहिए। ये सारी चीजें तो अक्लमंदी है ना दुनिया के एतबार से, तो वो तो उन्हें बेवकूफ समझ रहे हैं, अपने आप को मुनाफिक कहाँ समझे। चाहिए ठीक है भाई, दीन भी चाहिए, लेकिन दुनिया की फिक्र भी चाहिए कि नहीं, ये आप कहते हैं कि नहीं कहते। ये तो बात आपने बहुत दफा सुनी भाई, ठीक है दीन भी होना चाहिए, लेकिन दुनिया भी तो होनी चाहिए कि नहीं। ये है समझ दुनिया क्या, ये हमारे मेयारात हैं। यही वजह है कि दीन जलील से जलील कर हो रहा है। दीन वो जो मैंने हाल ही के अशार सुनाए थे कि पसली का कोई हद से गुजर ना देखे, इस्लाम का गिर कर ना उबर ना देखे, माने न कभी के मद है हर जज्र के बाद दरिया का हमारे जो उतरना दे। ये दरिया चढ़ा कब था, जब सहाबा किराम ने वो फेनेटिसिज्म जिसको आज हम कहेंगे, उसका जब मुजाहरा किया, उसका सबूत दिया, दामे दिल में सुखने, जान माल तन धन सब लगा दिया, तो अल्लाह के दीन में बहार आ गई, रौनक आ गई, दीन का गलबा हो गया। और जब हम अपने समझ कर रखेंगे तो जाहिर बात है कि उसका तो फिर जो हश्र होगा वो वही। दीन में कमजोरी, हमारी दुनिया जो है फल रही है, फूल रही है, दीन जो है वो कमजोर होता चला। ये है थर्ड स्टेज इस निफाक की, कि जिसके बाद अब कोई इम्कान वापसी का नहीं। ये गैर शऊरी निफाक, जान लीजिए कि ये नहीं है कि माजी ही माजी में था, अब इसका कोई इम्कान, ये ना समझिए। अब भी ये निफाक जो है, ये मैं बता दूं आपको, एक आम आदमी है, दीन का तकाजा ही सामने नहीं है, उसे पता ही इतना है कि अल्लाह के दीन का तकाजा है नमाज रोजा, वो नमाज रोजा कर रहा है, उस पर निफाक का हमला नहीं होगा। उसको आप कह दें कि उसकी समझ कम है, उसका शऊर कम है, उसे पता नहीं है, दीन के तकाजों से वाकिफ नहीं है, वो बचा हुआ है, वो महफूज है। वो जो मैंने आपसे कहा था परसों, और एक साहब ने जवाब दिया मुझे बाद में कि आज आपने जो बात कही है तो कल लोग कम आएंगे, आपने डरा दिया कि ये जो तकाजे दीन के सामने आ रहे हैं, तो इससे जिम्मेदारी बढ़ रही है। अब जिसने समझ लिया है फिर पीछे रहे, वो निफाक के खतरे में है। जिसे समझ ही नहीं है, वो फिर भी कोई ना कोई उज़्र पेश कर सकेगा कि अल्लाह इन मौलवियों से पूछ जिन्होंने हमें बताया नहीं, इन्होंने तो दीन के तकाजे हमें ये बताए, इन्होंने तो हमें नूर और बशर में चक्कर दे के लड़ाए रखा, इनसे पूछ। असल जो मुजरिम जो है वो ये है, वो वाकया ये है कि किसी दर्जे में बचे के दीन चाहता क्या है, दीन के तकाजे क्या है, तौहीद की हकीकत क्या है, शिर्क की हकीकत क्या है, इसकी तरफ अगर तवज्जो ही नहीं दिलाई जा रही, और उस गरीब को पता ही नहीं, तो पता ही सिर्फ ये है कि खड़े होकर सलाम पढ़ने में इतना फायदा होता है, वो पढ़ रहा है बेचारा, लिहाजा उसका मामला आसान है बनिस्बत उस शख्स के जिसके समझ में आ गया, बात उसने पाली हो। दीन ये चाहता, दीन अपना गलबा चाहता है। अल्लामा इकबाल ने गालिब पर एक जो नज़म लिखी है, बागे दरा में है, उसका एक शेर बड़ा प्यारा है, के सुए उर्दू अभी मिन्नत पजीरे शाना है, शम्मा ये सौदाई ये दिल सोजी ये परवाना। ये दीन जो है ये तो चाहता है कि अहले ईमान परवाना वार इस शमा पर निसार जाने लगा, गर्दनें कटवा, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। और अगर इससे पीछे हटेंगे, कदम पीछे हटा नहीं, ये निफाक की जद में आए नहीं। वो निफाक की पहली स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, वहां पहुंच गए, बाकी नहीं। इसके लिए एक और दो आयात में चाहता हूँ कि उससे इस हकीकत को और समझ ले अच्छी तरह, ताकि कोई इश्काल न रह जाए। एक आयत तो मैंने शुरू में पढ़ी थी, एक नहीं है यानी एक जगह से, सूरह अनकबूत, और एक आयत है सूरह हज की, वो मैंने शुरू में तिलावत नहीं की। सूरह हज की आयत देखिए, इस कदर प्यारी आयत है, दूसरे रुकू के अंदर आपको आयत मिलेगी, सूरह हज 17वें पारे में है, जिसकी बात शुरू होती है, और उसके दूसरे रुकू व मिनन नास से, और लोगों में से कुछ ऐसे भी, मन याबुदुल्लाह अला हर्फिन,
جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے کنارے پر کھڑے ہو کر، ایک ہے مجدھار میں کودنے والے، یہ ہر جباد آباد ماں کشتی دراب انداختے، جیسے کہ طارق نے کیا تھا، ادھر ساحل اردوس پر قدم رکھا، ادھر کشتیوں میں آگ لگا دینا، کہ کسی کے دل میں خیال ہی نہ آئے کہ واپسی بھی ہے، کوئی کسی کے ذہن میں سوال ہی پیدا نہ ہو کہ اب گھر واپس جانا ہے۔ طارق تمر کنارہ اندو سفینہ سو، گفتند کار تو دو رہے اپنو خرد خطاس، کہ وہی عقل اور بے وقوفی والی بات آ گئی۔ لوگوں نے کیا یہ طارق کیا کیا، عقل مندی کی روح سے تو یہ غلطی کی، عقل تو یہ سکھاتی ہے کہ ذرا سنبھل کر چلو، جذبہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، واپسی کا کوئی سوال۔ اس نے اقبال نے یہی نقشہ کھینچا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے